جولیا اب مطمئن انداز میں بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے ایک اسٹور نما کمرے میں ایسا سامان دیکھا تھا جس میں رسی کا بنڈل ہو سکتا تھا، کیونکہ وہ جیمز کی پوزیشن سے پوری طرح مطمئن نہ تھی۔ جیمز یقیناً تربیت یافتہ ایجنٹ تھا، اس لیے وہ اسے رسی کے ذریعے کرسی کے ساتھ اس انداز میں باندھنا چاہتی تھی کہ وہ کوئی حرکت نہ کر سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسے کسی لباس کی تلاش بھی تھی جو وہ پہن سکتی، کیونکہ اس کے جسم پر عام لباس تھا، اور پھر ایک الماری سے اسے اپنے مطلب کا لباس مل گیا۔ اس نے پینٹ پہن کر اس پر شرٹ اور جیکٹ پہن لی، اور پھر اس چمڑے سے رسی لا کر اس نے جیمز کو اچھی طرح باندھ دیا۔ اس کے بعد وہ باتھ روم سے ایک جگ پانی سے بھر کر لے آئی اور جیمز کا منہ ایک ہاتھ سے پھینچ کر اس نے پانی اس کے حلق میں ٹپکانا شروع کر دیا، اور جب جیمز کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہونا شروع ہوئے تو جولیا نے جگ میں موجود پانی اس کے سر پر انڈیل دیا، اور پھر جج ایک طرف رکھ کر اس نے فرش پر پڑا ہوا کوڑا اٹھایا اور اس کرسی پر بیٹھ گئی جس پر پہلے جیمز بیٹھا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جیمز نے چراہتے ہوئے آنکھیں کھول دی، اور اس کے ساتھ ہی اس نے بے اختیار اٹھنے کی کوشش کی، لیکن ظاہر ہے بندہ ہونے کی وجہ سے وہ صرف چسمسا کر ہی رہ گیا تھا۔ تم نے یہ سب کیسے کیا؟ تم کیسے آزاد ہو گئی؟ جیمز نے یک لخت انتہائی حسرت بھرے لہجے میں کہا کہ جولیا نے اسے ہتھکڑی کا بٹن اپنی انگلیوں سے پریس کرنے، ہتھکڑی کھولنے اور پھر اسے وکٹر کے منہ پر مارنے تک کی تفصیل بتا دی۔ تم واقعی حیرت انگیز لڑکی ہو۔ میں کبھی سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ کوئی لڑکی ایسی دلیری کا مظاہرہ بھی کر سکتی ہے، جیمز نے کہا، لیکن تم یہ سن لو کہ اب تمہارے ہاتھوں کے گرد موجود ہتھکڑی نہیں نکل سکتی، کیونکہ میں نے مشین پسٹل کے دستے سے اس کا بٹن ٹھونک کر پریس کر دیا ہے۔ اب صرف میں ہی اسے ایک خاص تکنیک سے کھول سکتی ہوں۔ جولیا نے کہا، تم مجھے چھوڑ دو، میرا وعدہ ہے کہ میں تم سب کو بھول جاؤں گا۔ جیمز نے کہا، چلو ایسا ہی کر لیں گے، لیکن پہلے تم بتاؤ کہ وکٹر کو یہاں چھوڑ کر اور باہر جا کر تم نے ولسان ہوٹل میں کس کو فون کیا تھا؟ جولیا نے کہا تو جیمز بے اختیار چونک پڑا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم نے فون میموری کو چیک کیا ہے؟ جیمز نے کہا، ظاہر ہے، اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ جولیا نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا، میں نے ولسان ہوٹل فون کیا تھا شراب منگوانے کے لیے۔ تم بے شک چیک کر لو، جیمز نے کہا۔ میں نے چیک کر لیا ہے، وہ ہوٹل ولسان کا نمبر ہے، اس ہوٹل ولسان کا جہاں سے مجھے اغوا کر کے یہاں لایا گیا ہے۔ جولیا نے کہا، اوہ مجھے تو معلوم نہیں تھا، میں نے وہاں سے شراب منگوائی ہے۔ جیمز نے کہا، لیکن اس کا لہجہ اور پھولنے کا انداز صاف بتا رہا تھا کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ غلط ہے۔ وہ جھوٹ بول رہا تھا، اور جولیا خود بھی اس کے ایک جھوٹ پر حیران ہو رہی تھی کہ جیمز کو جھوٹ بولنے کا بھی سلیقہ نہیں ہے، کیونکہ وہ اس وقت جب جولیا بندی ہوئی کرسی پر بیٹھی تھی یہ کہہ کر گیا تھا کہ وہ اس کے ساتھیوں کو ہلاک کرنے کا حکم دینے جا رہا ہے، اور یہ کیسے ممکن تھا کہ اسے یہ بات معلوم ہی نہ ہو کہ جولیا اور اس کے ساتھی ولسان ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ تمہیں جھوٹ بولنے کا بھی سلیقہ نہیں آتا جیمز؟ میرے سامنے تم کہہ کر جائے تھے کہ تم میرے ساتھیوں کی لاشوں کو یہاں منگوانے کا حکم دینے جا رہے ہو۔ جولیا نے غراتے ہوئے لہجے میں کہا، وہ تو میں نے ویسے ہی غصے میں کہہ دیا تھا۔ جیمز نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا، تم نے وکٹر کو دیکھا ہے کہ وہ کس پوزیشن میں ہے؟ جولیا نے کہا، ہاں، تم نے اسے گولیاں مار کر ہلاک کیا ہے، لیکن تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ جیمز نے اس بار غصیلے لہجے میں کہا، مجھ سے پہلے تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا جیمز۔ تم سمجھ رہے ہو کہ میں عورت ہوں اس لیے تم پر رحم کھاؤں گی، لیکن ایسا نہیں ہے، تمہارے جسم کا اب ایک ایک ریشہ علیحدہ ہوگا۔ جولیا نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے کوڑے کو یکے بعد تیسرے 2 بار جھٹکے دیا، اور شر کی تیز آواز کے ساتھ ہی ہال کمرہ گونج اٹھا۔ ہاں، اب بتاؤ کہ کسے فون کیا تھا اور کیا حکم دیا تھا، بولو، جولیا نے غراتے ہوئے کہا، اور دوسرے لمحے کمرہ شراب کی تیز آواز کے ساتھ ہی جیمز کے حلق سے نکلنے والی چیز سے گونج اٹھا۔ بولو، سچ بولو، جولیا نے فضیانی انداز میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی کمرہ جیمز کے حلق سے نکلنے والی طرفدار چیخوں سے مسلسل گونجنے لگا۔ مت مارو، رک جاؤ، مت مارو، جیمز نے چیخنے کے دوران کہا، لیکن جولیا کا بازو پہلے سے بھی زیادہ تیزی سے حرکت میں آ گیا۔ لیکن کوڑوں کی شراب کی تیز آوازوں اور جیمز کے حلق سے نکلنے والی چیخوں کے دوران جولیا کے کانوں میں ایک ہلکی سی آواز پڑ گئی جو ان دونوں آوازوں سے علیحدہ تھی، اور جولیا نے یک لخت کوڑا ایک طرف پھینکا اور جیکٹ کی جیب سے مشین پسٹل نکال کر وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ ہی تھی، کیونکہ یہ آواز اسے چھت پر کسی کے گرنے کی محسوس ہلکی سی آواز تھی۔ لیکن جیسے وہ دوڑتے ہوئے دروازے کے قریب پہنچی، اچانک ہال کمرے کی آخری دیوار کی طرف سے کھٹاک کی ہلکی سی آواز ابھری، اور جولیا جیسے ہی مڑی اس نے یک لخت بجلی کی سی تیزی سے ایک طرف تو غوطہ مارا ہی تھا کہ پسٹل کے دھماکوں سے کمرہ گونج اٹھا، اور اس آواز میں جولیا کی ہلکی سی جراح بھی شامل تھی، کیونکہ غوطہ مارنے کے باوجود گولی اس کی پسلیوں کو چھوٹی ہوئی نیچے
فرش پر جا لگی تھی۔ دوسرے لمبے دیوار کے اوپر نظر آنے والے روشندان کی طرف سے چیخ سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی کوئی ٹھپ سے پیچھے کی طرف گرا تو جولیا نے ایک بار پھر جمپ لگایا اور دروازے کی طرف دوڑی ہی تھی کہ ایک بار پھر ہال کمرہ پہ در پہ مشین پسٹل کے دھماکوں سے گونج اٹھا اور اس کے ساتھ ہی غوطہ کھا کر دروازے کی طرف دوڑتے ہوئی جولیا اچھل کر منہ کے بل نیچے گری۔ اسے یہی محسوس ہوا تھا کہ یک کے بعد دیگرے کئی گرم سلاخیں اس کے جسم میں زبردستی گھستی چلی گئی ہیں اور اس کے ساتھ ہی اس کا ذہن تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ اس کے تاریک پڑتے ذہن میں آخری احساس یہی ابھرا تھا کہ اپنی تمام ترجیحات کے باوجود وہ آخر کار ہٹ ہو ہی گئی تھی۔ جنرل ڈیوڈ اپنے آفس میں موجود تھا کہ فون کی گھنٹی بجنے پر اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، جنرل ڈیوڈ نے ریسیور اٹھاتے ہی اقراہت بھرے لہجے میں کہا، تمالا سے میجر جراز آپ سے بات کرنا چاہتا ہے سر۔ دوسری طرف سے کہا گیا، اوہ اچھا، کراؤ بات فوراً جلدی۔ جنرل ڈیوڈ نے میجر جراز کا نام سنتے ہی حلق کے بل چیختے ہوئے کہا، کیونکہ میجر جراز کا نام سنتے ہی اس کے ذہن میں عمران اور اس کے ساتھی آ گئے تھے۔ ہیلو سر، میں میجر جراز بول رہا ہوں سر۔ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے میجر جراز کی متبادہ آواز سنائی دی، مجھے معلوم ہے تمہارا نام نانسس، تمہارا کیا خیال ہے کہ میں کسی سرحد پر فون رچے ہوئے بیٹھا ہوا ہوں کہ براہ راست تم سے بات ہو رہی ہے؟ نانسس، جلدی بچو، کیا بات ہے؟ کہاں ہے عمران اور اس کے ساتھی؟ جلدی بچو۔ جنرل ڈیوڈ نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا، وہ آچیا پہنچ چکے ہیں سر۔ دوسری طرف سے مزید سہمے ہوئے لہجے میں کہا گیا، آچیا؟ یہ آچیا کہاں ہے؟ کیا مطلب کہاں ہے یہ آچیا؟ جنرل ڈیوڈ نے بے اختیار اچھلتے ہوئے کہا، اس کا انداز ایسا تھا جیسے یہ نام اس نے زندگی میں پہلی بار سنا ہو۔ سر، یہ مصر کے صحرائے سینا کے آخر میں اسرائیل کی سرحد پر ایک چھوٹا سا شہر ہے۔ میجر جراز نے قدرے بوچھلائے ہوئے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اوہ تو یہ لوگ ادھر سے اسرائیل میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ اوہ میں سمجھ گیا، ان کی منزل چونکہ تمالا ہے اور تمالا اسرائیل کے جنوب مشرق میں صحرائی علاقے میں ہے، اس لیے یہ تل ابیب سے گزر کر وہاں جانے کی بجائے صحرائے سینا سے براہ راست وہاں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ ویری بیڈ، میرا تو خیال تھا کہ یہ تل ابیب میں داخل ہو کر پھر وہاں پہنچیں گے۔ جنرل ڈیوڈ نے خود کلامی جیسے انداز میں بولتے ہوئے کہا، یس سر، آچیا سے وہ اسرائیل سرحدی شہر چاسر میں داخل ہوں گے اور پھر چاسر سے وہ براہ راست تمالا پہنچ جائیں گے۔ میجر جراز نے جواب دیتے ہوئے کہا، اوہ اس شیطان کا ذہن ایسے ہی چلتا ہے، وہ یقیناً ایسے ہی راستے اختیار کرتا ہے جن کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن تم تو تمالا میں موجود ہو، پھر تمہیں کیسے اس بات کا علم ہو گیا؟ جنرل ڈیوڈ نے یک لخت ایک خیال کے آتے ہی چونک کر پوچھا، تمالا میں سارے کے چیف جنرل اسمتھ نے باقاعدہ آفس بنایا ہوا ہے جس میں اس کا ایک فون سیکورٹی بھی ہے۔ وہ ایک خاص قسم کی شراب پینے کا بے حد شوقین ہے اور یہ شراب خاصی مہنگی ملتی ہے۔ میں نے اس سے دوستی کی غرض سے اسے اس شراب کی بوتلیں گفٹ میں دی تو وہ میرا دوست بن گیا۔ پھر میں نے مزید بوتلوں کے عوض اس سے اس بارے میں معلومات حاصل کرنا شروع کر دی۔ اس نے بتایا کہ جنرل اسمتھ اور 5 ایشیا سے فون پر اطلاع دی گئی کہ عمران اور اس کے ساتھی ایشیا سے مصر پہنچ رہے ہیں۔ سارج ایجنسی کا کوئی آدمی فواد نامی مصر میں ہے۔ اس سے جنرل اسمتھ نے رابطہ کیا اور پھر اس فواد نے اسے بتایا کہ یہ لوگ صحرائے سینا کے آخری سرحدی شہر آچیا جا رہے ہیں۔ اس کے بعد جنرل اسمتھ نے اسے اپنے اسسٹنٹ میجر چارلس کو کال کیا۔ میجر چارلس چاسر علاقے کا رہنے والا ہے۔ جنرل اسمتھ سمجھ گیا کہ عمران اور اس کے ساتھی آچیا سے چاسر اور چاسر سے سیدھے تمالا پہنچ جائیں گے، چنانچہ اس نے میجر چارلس کو چاسر بھجوا دیا۔ میجر چارلس نے میرے دوست فون سیکریٹری کو بتایا کہ اس نے چیف جنرل اسمتھ سے کہا تھا کہ وہ چاسر میں عمران اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ آسانی سے کر سکتا ہے، لیکن جنرل اسمتھ نے اسے کہا کہ ایسا نہیں کرنا، کیونکہ جنرل اسمتھ کے بطول اگر عمران اور اس کے ساتھیوں کی ہلاکت تمالا سے باہر کسی جگہ ہوئی تو اس کا کریڈٹ اسرائیلی ایجنسیوں کو جائے گا، اور ان کی ہلاکت اگر تمالا میں ہوتی ہے تو اس کا کریڈٹ جنرل اسمتھ کو ملے گا۔ اس لیے جنرل اسمتھ نے میجر چارلس کو حکم دیا کہ صرف ان کی مشینی نگرانی کرے اور ٹی ایس ٹرانسمیٹر پر ان کے بارے میں اطلاعات دیتا رہے۔ جب یہ لوگ تمالا میں داخل ہوں گے تو سارج ان کا خاتمہ کر دے گی۔ میجر جراز نے تفصیل سے ساری بات بتاتے ہوئے کہا، ویری بیڈ، میرا خیال غلط تھا۔ یہ جنرل اسمتھ تو بے حد ہوشیار اور تیز آدمی ہے، اس طرح تو یہ عمران اور اس کے ساتھیوں کا واقعی تمالا میں خاتمہ کر دے گا، کیونکہ انہیں تو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ ان کی اس طرح نگرانی کی جا رہی ہے۔ نہیں، اب یہ کام ان کے تمالا پہنچنے سے پہلے ہمیں کرنا ہوگا۔ جنرل ڈیوڈ نے تیز لہجے میں بولتے ہوئے کہا، یس سر، جیسے آپ حکم دیں۔ کیا میں اپنے آدمیوں سمیت چاسر پہنچ جاؤں؟ میجر جراز نے کہا، نہیں، وہاں اس جنرل اسمتھ کا آدمی موجود ہوگا، ہم انہیں کہیں راستے میں ماریں گے۔ جنرل ڈیوڈ نے کہا، اوہ یس سر، پھر یہ کام یقینی انداز میں چاسر سے ہاویہ اور ہاویہ سے تمالا جانے والی سڑک پر کہیں بھی آسانی سے کیا جا سکتا ہے۔
میجر جراز نے کہا کیا مطلب؟ کیا چاصر سے براہ راستہ تمالت جانے کے لیے کوئی سڑک نہیں ہے؟ جنرل ڈیوڈ نے چونک کر پوچھا نہیں سر، چاصر سے تمالت تک خوفناک صحرا ہے، سڑک نہیں ہے، اس لیے ادھر سے کوئی سفر نہیں کرتا۔ البتہ چاصر سے ایک سڑک گھوم کر حاویہ جاتی ہے اور حاویہ سے تمالہ پہنچتی ہے، جو اس طرح سفر بے حد طویل ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال سڑک کی وجہ سے سفر ہو سکتا ہے۔ میجر جراز نے جواب دیتے ہوئے کہا تو پھر ان شیطانوں کا چاصر میں ہی خاتمہ کیا جائے۔ جنرل ڈیوڈ نے کہا یس سر، چاصر میں یا زیادہ سے زیادہ حاویہ میں۔ میجر جراز نے جواب دیتے ہوئے کہا چاصر سے حاویہ کا فاصلہ کتنا ہے اور چاصر سے تمالہ تک کسی قسم کی ٹرانسپورٹ جاتی ہے؟ جنرل ڈیوڈ نے پوچھا اس روڈ پر عام مسافروں کے لیے نہیں ہے، ویسے لوگ جیپوں اور کاروں پر بھی سفر کرتے ہیں۔ میجر جراز نے جواب دیا چاصر سے حاویہ کتنا فاصلہ ہے؟ جنرل ڈیوڈ نے پوچھا جناب 600 کلومیٹر ہے اور حاویہ سے تمالہ تک 400 کلومیٹر۔ میجر جراز نے جواب دیا لیکن یہ لوگ کب چاصر پہنچیں گے؟ جنرل ڈیوڈ نے کہا وہ تو شاید اب چاصر پہنچ بھی چکے ہوں گے جناب۔ میجر جراز نے کہا او پھر تو ہمارے چاصر پہنچتے پہنچتے وہ چاصر سے نکل جائیں گے۔ ٹھیک ہے، ہمیں فوری طور پر حاویہ میں پٹنگ کرنا ہوگی، لیکن ہمیں ان کی شناخت بھی کرنا ہوگی۔ تمہارا کوئی آدمی ہے چاصر میں؟ جنرل ڈیوڈ نے کہا آدمی تو کوئی نہیں جناب، لیکن ایک کام ہو سکتا ہے۔ وہاں کرنل اسمتھ کا آدمی میجر چارلس موجود ہے اور میجر چارلس نے کرنل اسمتھ کو عمران اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں ٹی ایس ٹرانسمیٹر پر رپورٹ دینی ہے۔ اگر ٹی ایس ٹرانسمیٹر چارل کیچر مل جائے تو ہم اس کی مدد سے میجر چارلس کی دی ہوئی رپورٹیں سن کر معلوم کر لیں گے کہ کیا ہو رہا ہے اور ہم خود بھی سامنے نہیں آئیں گے۔ میجر جراز نے جواب دیا ویری گڈ، تم بے حد ذہین آدمی ہو، ویری گڈ۔ تم فوراً اپنے ساتھیوں اور اسلحہ سمیت حاویہ پہنچو، میں بھی اپنے محسوس ہیلی کاپٹر پر وہاں پہنچ جاؤں گا اور ٹی ایس ٹرانسمیٹر کا چارل کیچر بھی ساتھ لے آؤں گا۔ جنرل ڈیوڈ نے کہا یس سر۔ میجر جراز نے جواب دیا لیکن میں کہاں پہنچوں؟ جنرل ڈیوڈ نے چونک کر کہا سر، حاویہ میں مین روڈ پر ایک احاطہ نما عمارت ہے جس کی نشانی یہ ہے کہ اس پر پتھر کی بنی ہوئی خوبصورت پری لگائی گئی ہے، اس لیے اسے فیری ہاؤس کہا جاتا ہے۔ اس میں بڑے بڑے کمرے بھی ہیں اور تہخانے بھی، وسیع و عریض احاطہ بھی ہے جس میں ہیلی کاپٹر اتر اور اڑ بھی سکتا ہے۔ فیری ہاؤس اس وقت خالی پڑا ہے، وہ میرے ایک قریبی دوست کا ہے، پہلے یہ کسی انٹرنیشنل کمپنی کے پاس کرائے پر تھا لیکن اب وہ خالی ہے، آپ وہاں آ جائیں، ہم اسلحہ سمیت وہاں آپ کا استقبال کریں گے۔ میجر جراز نے جواب دیتے ہوئے کہا تمہارے ساتھ کتنے آدمی ہوں گے؟ جنرل ڈیوڈ نے پوچھا 10 آدمی جناب۔ میجر جراز نے جواب دیتے ہوئے کہا اوکے ٹھیک ہے، اور ضروری اسلحہ بھی لے جانا، میں 4-5 گھنٹوں تک وہاں پہنچ جاؤں گا۔ جنرل ڈیوڈ نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور کریڈل پر رکھا اور پھر انٹرکام کا ریسیور اٹھا لیا۔ یس سر۔ دوسری طرف سے اس سے سیکریٹری کی مودبانہ آواز سنائی دی میرا ہیلی کاپٹر تیار کراؤ، پائلٹ کو بھی الرٹ کر دو، میں نے اسرائیل کے انتہائی جنوب مشرق میں ایک مقام حاویہ پہنچنا ہے۔ جنرل ڈیوڈ نے کہا یس سر۔ دوسری طرف سے کہا گیا میجر لارسن موجود ہے؟ جنرل ڈیوڈ نے پوچھا یس سر۔ دوسری طرف سے جواب دیا گیا اسے کہو کہ مجھ سے بات کرے۔ جنرل ڈیوڈ نے کہا یس سر۔ دوسری طرف سے جواب دیا گیا سر میں میجر لارسن بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک دوسری مودبانہ آواز سنائی دی میجر لارسن فوری طور پر ٹی ایس ٹرانسمیٹر کا چارل کیچر جو انتہائی جدید ہو لے کر ہیلی کاپٹر پر پہنچو، اور ہاں سنو، تم نے میرے ساتھ حاویہ جانا ہے، اس لیے پوری طرح تیار ہو کر آنا ہے۔ جنرل ڈیوڈ نے کہا یس باس۔ دوسری طرف سے کہا گیا اور جنرل ڈیوڈ نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا کیونکہ اس بار اسے یقین تھا کہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو یہ شک تک بھی نہیں ہوگا کہ ان پر اس طرح راستے میں بھی بھرپور حملہ ہو سکتا ہے اور وہ آسانی سے ہلاک کر دیے جائیں گے۔ صفدر اور تنویر اسلحہ خریدنے کے لیے یہاں کی ایک محسوس مارکیٹ میں گھومتے پھر رہے تھے کہ اچانک تنویر نے صفدر کو محسوس انداز میں چندہ مارا تو صفدر نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ہماری نگرانی ہو رہی ہے، تنویر نے کہا تو صفدر بے اختیار چونک پڑا۔ نگرانی؟ وہ کیوں؟ یہاں تو ابھی ہم نے کوئی کارروائی بھی نہیں کی، صفدر نے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ اس مارکیٹ میں آنے والوں کی نگرانی کی جاتی ہو، تنویر نے کہا۔ ہاں لیکن ہمیں اس بارے میں کنفرم کرنا ہوگا ورنہ ہم کسی بھی لمحے پھنس سکتے ہیں، صفدر نے کہا۔ ٹھیک ہے، اگلی گلی میں موڑ کر یک لخت رک جائیں گے، ایک ہی آدمی ہے، اسے میں کور کر لوں گا، تنویر نے کہا، اور صفدر نے البات میں سر ہلا دیا اور پھر اگلی گلی کے آخر میں پڑے ہوئے چورے کے بڑے بڑے ڈرم دیکھ کر ان دونوں نے اطمینان بھرے انداز میں سر ہلا دیے کیونکہ یہاں اکثر گلیوں میں ہی اسلحے کی دکانیں تھیں۔ گلی کا موڑ مڑتے ہی صفدر تیزی سے آگے بڑھ گیا جبکہ تنویر گلی کے سرے پر ہی دیوار سے پشت لگا کر کھڑا ہو گیا۔
تھوڑی دیر بعد ایک لمبے چد اور دبلے پتلے جسم کا آدمی گلی کی نچڑ سے مڑا ہی تھا کہ تنویر نے یک لختی سے پوچھے اچاپ کی طرح اسے جھاپ لیا۔ وہ اس کے سینے سے آ لگا تھا اور اس کی گردن کے گرد تنویر کا بازو تھا۔ وہ آدمی ابھی تڑپ ہی رہا تھا اور اس کے منہ سے چھوٹی چھوٹی آوازیں نکل رہی تھی کہ تنویر نے بازو کو محسوس انداز میں جھٹکا دیا تو اس کا جسم لٹک سا گیا۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ تنویر اسے سینے سے لگائے ہی پلٹ گیا۔ اس نے سڑک کی طرف پشت کر لی تھی تاکہ وہاں سے گزرنے والے یہ سب کچھ نہ دیکھ سکیں، ورنہ فوری پولیس وہاں پہنچ جاتی۔ پھر وہ اس آدمی کو اسی انداز میں بازو میں لٹکائے تیزی سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ ادھر اس بڑے ڈرم کی سائڈ میں ڈال دو اسے۔ صفدر نے آگے آ کر چاہا تو تنویر نے ویسے ہی کیا اور صفدر نے جھک کر پہلے اس آدمی کے لباس کی تلاشی لی تو اس کی جیب سے ایک پرس، ایک مشین پسٹل اور ایک 05 ٹرانسمیٹر برآمد ہوا۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ اس کا تعلق کسی ایجنسی سے ہے۔ صفدر نے ٹرانسمیٹر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، تنویر نے کہا، اور صفدر نے سارا سامان جیب میں ڈالا اور پھر چھوٹ کر اس نے اس آدمی کا منہ اور ناک دونوں ہاتھوں سے بند کر دیا۔ چند لمحوں بعد اس آدمی کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہونے شروع ہو گئے تو صفدر نے ہاتھ ہٹائے اور سیدھا کھڑا ہو گیا۔ تم ہٹ جاؤ، میں اس سے پوچھتا ہوں، تنویر نے کہا۔ ارے نہیں، میں عمران صاحب کی تکنیک پر کام کروں گا، ورنہ یہاں اس کی معمولی سے بلند آواز بھی نکلی تو ہم پھنس جائیں گے، صفدر نے کہا۔ اور پھر جیسے وہ آدمی ہوش میں آیا، صفدر نے اپنا پاؤں اٹھا کر اس کی گردن کی سائڈ پر رکھ کر اسے اوپر کی طرف پریس کر دیا اور اس آدمی کا اٹھتا ہوا جسم یک لخت ایک جھٹکے سے نیچے گرا اور اس کے حلق سے غرغراہٹ کی آوازیں نکلنے لگی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ بولو، ورنہ صفدر نے پیر کو پیچھے ہٹاتے ہوئے خراج کر کہا۔ رچرڈ، میرا نام رچرڈ ہے، پیر ہٹا لو۔ یہ کیسا عذاب ہے، پیر ہٹا لو، اس آدمی نے رک کر اور انتہائی تکلیف بھرے لہجے میں کہا۔ سب کچھ سچ بتا دو ورنہ ایک لمحے میں ہلاک ہو جاؤ گے۔ بولو، کس تنظیم سے تمہارا تعلق ہے؟ بولو۔ صفدر نے پیر کو پہلے آگے اور پھر پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ سارج ایجنسی سے، رچرڈ نے کہا تو صفدر اور تنویر دونوں بے اختیار اچھل پڑے اور پھر تھوڑی سی کوشش کے بعد وہ رچرڈ سے سب کچھ معلوم کر لینے میں کامیاب ہو جائے اور صفدر نے آخر میں محسوس انداز میں جھٹکا دے کر اس کی شہرہ کچل دی اور رچرڈ ہلاک ہو گیا۔ صفدر نے اس کی لاش کو گھسیٹ کر کوڑے کے آخری ڈرم کے پیچھے اس انداز میں چھپا دیا کہ جب تک وہاں باقاعدہ چیک نہ کیا جائے تب تک لاش کے بارے میں معلوم نہ ہو سکے۔ ویسے بھی یہاں تیز سردی پڑ رہی تھی، اس لیے لاش کئی دنوں تک پڑی رہ سکتی تھی۔ یہ سب تو برا ہوا صفدر، یہ لوگ وہاں ولسان ہوٹل میں موجود تھے اور ہم نے جس طرح پاک ایشیائی زبان میں باتیں کی اس سے یہ لوگ چون پڑے۔ تنویر نے کہا۔ آؤ، ہمیں جولیا سے بات کرنا ہوگی۔ آؤ، صفدر نے کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا سڑک کی طرف بڑھ گیا۔ تنویر اس کے پیچھے تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سڑک پر پہنچے اور آگے بڑھتے چلے گئے اور پھر ایک پبلک فون بوتھ میں داخل ہو کر صفدر نے جیب سے فون کارڈ نکال کر فون سیٹ میں ڈال دیا۔ وہ کافی تعداد میں یہ کارڈ پہلے ہی خرید چکے تھے کیونکہ کسی بھی وقت کسی بھی جگہ اس کی فوری ضرورت پڑ سکتی تھی۔ صفدر نے کارڈ ڈال کر ریسیور اٹھایا اور پھر تیزی سے ہوٹل کے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ ولسان ہوٹل، دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ روم نمبر 212 میں مس مارگریٹ سے بات کرائیں، میں ان کا ساتھی مارشل بول رہا ہوں، صفدر نے کہا۔ اوہ سر، مس مارگریٹ کا کمرہ تو لاکڈ ہے، البتہ آپ کے لیے ان کا ایک فون پیغام موجود ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ کیا؟ صفدر نے چونک کر پوچھا۔ انہوں نے پیغام دیا ہے کہ آپ فوری طور پر اس فون نمبر پر ان سے رابطہ کریں، آپریٹر نے کہا اور ساتھ ہی ایک فون نمبر بھی بتا دیا۔ اوکے، تھینک یو، صفدر نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے کریڈٹ دبایا اور پھر فون آنے پر اس نے جاٹ کو مزید اندر پریس کیا تو فون آن ہونے کی لائٹ جل اٹھی تو صفدر نے وہ نمبر پریس کر دی جو ہوٹل کے فون آپریٹر نے بتائے تھے، لیکن دوسری طرف سے گھنٹی بجنے کی آواز بھی سنائی نہ دی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے یہ نمبر ڈیٹ ہو۔ پھر چند لمحوں بعد صفدر نے کریڈٹ دبایا اور پھر انکوائری کے نمبر پریس کر دیے۔ یس، انکوائری پلیز، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ چیف پولیس کمشنر آفس سے کمانڈر رچرڈ بول رہا ہوں، صفدر نے لہجے کو بھاری بناتے ہوئے کہا۔ یس سر، حکم سر، دوسری طرف سے کہا گیا۔ فون نمبر نوٹ کریں اور مجھے بتائیں کہ یہ نمبر کہاں نصب ہے، یہ انتہائی اہم اور سیریس حکومتی معاملہ ہے، اس لیے پوری طرح احتیاط کریں، کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے، صفدر نے سخت لہجے میں کہا اور ساتھ ہی وہ فون نمبر بتا دیا جو ہوٹل کے فون آپریٹر نے بتایا تھا۔ یس سر، کوئی غلطی نہیں ہوگی سر، فون آپریٹر نے کہا اور پھر لائن پر خاموشی طاری ہو گئی۔ ہیلو سر، چند لمحوں بعد فون آپریٹر کی آواز سنائی دی۔ یس، صفدر نے کہا۔ سر، یہ فون چارلس کالونی کی کوٹھی نمبر 8A بلاک میں نصب ہے اور مسٹر جیمز کے نام پر ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اچھی طرح چیک کر لیا ہے؟
کوئی غلطی تو نہیں ہے؟ صفدر نے پوچھا۔ نہیں جناب، میں نے 2 بار چیک کیا ہے، فون آپریٹر نے کہا۔ اوکے شکریہ، صفدر نے کہا اور ریسیور ٹیبل پر رکھ کر اس نے کارڈ باہر نکالا اور اسے جیب میں ڈال کر وہ فون بورڈ سے باہر آ گیا۔ بڑی دیر لگا دی تم نے؟ تنویر نے قدر خوشیلے لہجے میں کہا تو صفدر نے اسے تفصیل بتا دی۔ اس کا مطلب ہے کہ جولیٹ کو ہوٹل سے اغوا کرتے جارج کلونی کی اس کوٹھ میں لے جایا گیا ہے، لیکن پھر جولیٹ کو وہاں سے فون کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ اگر فون کر سکتی تھی تو باہر بھی نکل سکتی تھی۔ تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا، میرے خیال میں جولیٹ سے فون جبرن کرایا گیا ہے، ہمیں فوراً وہاں پہنچنا چاہیے۔ صفدر نے کہا، ہمارے قتل کا حکم بھی شاید اس لیے دیا گیا تھا، لیکن وہ آدمی رچرڈ موڑ کر دیکھتا رہ گیا اور الٹا ہمارے ہاتھوں ہلاک ہو گیا۔ تنویر نے کہا، ہاں، صفدر نے کہا اور اس کے ساتھ اس نے ایک خالی ٹیکسی کو ہاتھ دیا۔ جارج کلونی چلو، صفدر نے قطبی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ تنویر دوسری طرف سے دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ جو انہوں نے ابھی تک کوئی بڑا اسلحہ تو نہیں خریدا تھا، البتہ ایک دکان سے انہوں نے جدید ساخت مشین پسٹل خرید لیے تھے اور یہ مشین پسٹل ان کی جیبوں میں موجود تھے۔ تقریباً 20 منٹ کی ڈرائیونگ کے بعد ٹیکسی جارج کلونی میں داخل ہوئی تو صفدر نے ٹیکسی ڈرائیور کو روکنے کے لیے کہا اور پھر میٹر دیکھ کر اس نے اسے چرائی کے ساتھ ساتھ ٹپ بھی دے کر رخصت کر دیا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے ٹیکسی موڑی اور پھر شہر کی طرف بڑھ گیا۔